اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم و قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس میں خطاب ہو رہا ہے، خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے شاعر اللہ کی حفاظت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے، اور صاحبان ایمان ہی شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہماری نگاہوں کے سامنے جو تاریخ 8 شوال المکرم جو ایک غمناک تاریخ ہے اور تاریخ اسلام میں ایک عظیم سانحہ جو اس تاریخ میں سرزمین حجاز پر واقع ہوا، وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت زیادہ کرب اور اندوہناک ہے، اس بنیاد پر کہ جب دنیا کے سارے وہ ممالک جو 50 سے زیادہ 54 ممالک ہیں یا کم و زیادہ، اس بنیاد پر اگر ہماری نگاہیں جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں، دنیا کے بڑے بڑے افراد جب دنیا سے گزر جاتے ہیں تو بہرحال ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کے مزارات کو اور جہاں پہ وہ دفن ہوتے ہیں انہیں محترم اور معظم قرار دیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ سانحہ بہت ہی کربناک ہے، جہاں پہ امت مسلمہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ ایک وہ زمانہ جب آیا کہ ابن تیمیہ کا شاگرد محمد ابن عبد الوہاب جب اس کے دروس اور اس کے عقائد سے فیضیاب ہوتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ کا جو نظریہ تھا کہ اس نے کہا کہ قبروں کی تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، قبروں کا احترام کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسی عقیدے کو اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور آل سعود نے اسی عقیدے کو اپنے ایمان کا جز قرار دیا۔ اس بنیاد پر محمد ابن عبد الوہاب کے اشارے پر آل سعود اور آل یہود نے جنت البقیع میں جو بہت سارے صحابہ کرام، اجلاء، علماء، صلحاء، اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے مزارات تھے جنت البقیع میں۔ تاریخ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو یہ بیان کرتی ہے کہ 20 سے زیادہ 19 سے زیادہ مقدس مقامات سرزمین مدینہ پر تھے، مخصوصاً جنت البقیع میں جہاں پہ ایک عالیشان روضہ تھا اور اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے نشانات وہاں پہ موجود تھے۔ اہل بیت کی زندگی دنیا میں بھی مظلومیت کا شکار رہی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام پر وہ ظلم اور مظالم ڈھائے گئے، اور اس بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام کے جو خاص شخصیت ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن سے ہر مسلمان ہر انسان عقیدت کا دم بھرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں ہے اور آج بھی ہم اسے محسوس کر رہے ہیں کہ تقریباً 97 سال ہو گئے ہیں جنت البقیع کے روضہ مقدسہ کے مسمار ہونے کو، لہٰذا ہم سارے اسلامی ممالک سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت سے درخواست کریں کہ جنت البقیع کے روضہ مقدسہ کو دوبارہ ایک عالی شان طریقے سے دوبارہ اسے تعمیر کیا جا سکے۔ کتنے سارے مسلمان ہوتے ہوئے دنیا میں، اتنے سارے ممالک دنیا میں ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے مزارات، قبریں منور ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو مزارات جنت البقیع میں ہیں وہ آج بھی مصائب کے اعتبار سے خون کا آنسو بہا رہے ہیں۔ لہٰذا میں دنیا کے سارے مسلمان ممالک سے
بالاخص اور بالخصوص ہندوستان کہ جو ایک جمہوری ملک ہے اور ہر مسلمان انسان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، لہذا ہندوستان کی حکومت سے بھی میں یہ التماس کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی آل سعود اور سعودی عرب کی حکومت پر اپنا ایک دباؤ ڈالے اور اسے حکم دے کہ اہل بیت علیہ السلام کے روضہ مقدسہ جو آج تک مسمار ہیں انہیں صحیح طریقے سے اور باقی رکھا جائے، اور اس بنیاد پر کہ جہاں پہ روضہ مقدسہ مسمار کیے گئے ہیں ایک عالی شان روضہ تعمیر کیا جائے۔ اور آج بھی ہم یقیناً اگر آل سعود ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہم آمادہ ہیں اور تیار ہیں کہ ہر اعتبار سے، جان اور مال کے اعتبار سے بھی ساری قربانیاں دینے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے گوش و کنار میں جہاں جہاں بھی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان پاک و پاکیزہ مخصوصاً شہزادی فاطمہ زہرا وہ عظمت ہے پیغمبر کی جو اکلوتی بیٹی ہے، اور شہزادی کی جو عظمت ہے مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے، جو آیت تطہیر کا اصل اور جز ہے، اس بنیاد پر ان کے مزارات کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ انہی کے سائے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دنیا میں جہاں جہاں مومنین مسلمان بالاخص اسلامی ممالک میں جہاں جہاں یہ بیماری کرونا وائرس اور اس قسم کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی مسلمان جو بھی انسان اس میں مبتلا ہے، اللہ اس سے رفع اور دفع فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری اس بستی کو، ہمارے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی یہ بیماری ہے، ان ساری بیماریوں کو سارے لوگوں کے سروں سے رفع اور دفع فرما، کہ پالنے والے اس ساری بیماریوں کو سارے انسانوں مخصوصاً مسلمان اور مومنین کے سر سے رفع اور دفع فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔